حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ قسمت سے ایک رات ملی ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کی بات ہوا چاہتی ہے۔ اس رات میں محفل نور میں بیٹھ کر ہم اور آپ اس رات کو ایسی رات بنانے کی کوشش کریں جو ہمارے لیے نجات کی رات بن جائے، ہمارے لیے بخشش کی رات بن جائے۔ اس لیے گزارش ہے ان احباب سے جو ادھر ادھر ابھی تک ٹہل رہے ہیں، مؤدبانہ اپیل ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے محفل نور میں تشریف لانے کی زحمت فرمائیں۔ اچھے لوگ اچھی جگہوں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو جگہیں بچی ہیں مجھے امید ہے کہ جو لوگ اب تک محفل نور میں آنے کی زحمت نہ کر سکے وہ قریب تشریف لانے کی زحمت فرمائیں گے، ہمیں شکریہ کا موقع عطا فرمائیں گے۔ منبر نور پہ علاقائی علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ جلوہ ہے۔ پردہ مدارس اسلامیہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان تمام کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایک مرتبہ مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ایک آدمی کی آواز تھی، اگر سب مل کے کہہ دیں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ پورا مجمع زندگی کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ۔ کیا بہتر ہوتا کہ نبی کے دونوں نواسوں کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ مشین کا جو ہے اس کا میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں 4 مصرے استغاثے کے طور پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے آئیے اور آپ سب مل کر کے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت درود پاک کی شکل میں پیش کر لیں۔ پورا مجمع زندگی کے بعد محبتوں کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین و بارک وسلم دائما ابدا کثیرا کثیرا۔ یا رسول اللہ، تو وہ آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ۔ یہ وہ 4 مصرے ہیں جو بارگاہ رسالت میں مقبول مصرے ہیں، اور اس کا چوتھا مصرع خود بارگاہ رسول کا عطیہ ہے۔ تضمین کی صورت میں اسے ملاحظہ کر لے کہ یا رسول اللہ، تو وہ آفتاب کمال ہے، بلغ العلا بکمالہ، تو وہ ماہتاب جمال ہے، کشفت دجا بجمالہ، تو وہ شاہکار خصال ہے، حسنت جمیع خصالہ، تو ہی آپ اپنی مثال ہے، صلو علیہ وآلہ۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 4 مصرے ہمارے جلسے کی مقبولیت کی علامت بن جائیں گے۔ آپ یہ سمجھ کر نہ بیٹھے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ آپ بولیں گے تو جلسہ کامیاب ہوگا، کسی شاعر کی شاعری کامیاب ہو جائے گی، کسی خطیب کی خطابت کامیاب ہو جائے گی۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ خطیب آتے ہیں تب کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، کوئی شاعر آتا ہے تو کہتا ہے کہو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے، آپ کے کہنے نہ کہنے سے جلسے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اور جلسے ہوتے ہیں جسے ہم اور آپ کامیاب کیا کرتے ہیں، یہ نبی کا جلسہ ہے، اسے ہم نہیں، یہ جلسے ہمیں کامیاب کیا کرتے ہیں۔ لہذا اگر خود کو کامیاب بنانا ہے تو آپ کو بولنا ہوگا۔ لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے ایک مزاج بنا لیں۔ حضرت شیخ شبلی کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ علماء کرام اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو بھی جاننا چاہیے، نہیں جانتے ہیں تو بڑے افسوس کا مقام۔ آپ کسی بھی سلسلے سے، سلسلے قادریہ سے اگر مرید ہے، یہ سلسلے قادریہ کے بزرگ ہیں، غوث اعظم کے پیر ہیں حضرت شیخ شبلی۔ شجرہ رضویہ میں آپ نے شجرہ قادریہ میں پڑھا ہوگا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک حق واحد بیریا کے واسطے۔ حضرت شیخ شبلی اپنی مجلس واعظ میں ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے، دلوں کی کدورت ختم ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دل سیکل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ میں اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فلسفی بھی تھا جسے آپ فلاسفر کہا کرتے ہیں، ابو علی سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابو علی سینا آپ کے مریدوں میں سے، لیکن اپنے وقت کے بہت بڑے فلسفی، انہوں نے اعتراض کر دیا حضور نام میں کیا رکھا ہے، ذات میں تو اثر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اس کے رسول کے نام کی برکت سے
نام کے ذکر سے دلوں کا زنگ ختم ہوگا. نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات میں اثر ہوا کرتا ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. فلاسفر جو ہوتے ہیں نا، جو فلسفی ہوتے ہیں، ہر چیز کو 4 زاویوں سے دیکھا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے آگ کہا، لفظ آگ، تو ایک آگ تو وہ ہوگی جو آپ نے سامنے جلا رکھی ہے، یہ حقیقی شکل ہے، شکل حقیقی آپ اس کو کہتے ہیں. اور ایک آگ وہ ہے جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، لفظ آگ، یہ شکل لفظی ہے نا. یہ 2 شکلیں ہو گئی. اور جب آپ آگ کہتے ہیں تو آگ کا تصور آپ کے ذہن میں ابھرتا ہی نہیں ہوتا. آگ کا خیال تو آتا ہے نا ذہن میں. یہ شکل ذہنی یا شکل ضمنی کہنا ہے. یہ 3 شکلیں ہو گئی. اور چوتھی شکل ہے کہ آپ نے آگ کہا نہیں، آگ جلایا نہیں، آگ کا تصور نہیں کیا. آگ، لفظ آگ کسی کاغذ پہ لکھ دیا یا اس کی تصویر چھاپ دی، یہ شکل تصویری ہے. یہ 4 شکلیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں حضور جو سامنے آگ جل رہی ہے وہی تو اثر رکھتی ہے. آگ کہنے سے زبان نہیں جل جائے گا. اگر آپ نے آگ کہا تو آپ کی زبان نہیں جل جائے گی. آگ کا تصور کرنے سے آپ کا ذہن پگھل کر نہیں گر جائے گا. آگ آپ نے کاغذ پہ لکھ دیا تو کاغذ نہیں جل جائے گا، یا تصویر چھاپ دی تو کاغذ نہیں جل جائے گا. اثر اسی میں ہے جو حقیقی معنوں میں سامنے آگ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور ذات میں جو اثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کہا اللہ اس کے رسول کے نام کی برکت سے دلوں کا زنگ ختم ہوتا ہے. نام میں کیا رکھا ہے؟ جب اتنا کہا تو حضرت شیخ شبلی نے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے. دلیل سے بات کر رہے تھے، نہیں مانے. تو بزرگوں کے سمجھانے کا بھی اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے. انہوں نے آخر میں کہا ہر طرح تجھے سمجھایا، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تجھ سے بڑا گدھا تو میں نے دیکھا ہے. اتنا کہنا تھا، چہرے کا رنگ بدل گیا. ناگواری کے آثار چہرے پہ نظر آئے. کہا حضور میں اگرچہ آپ کا مرید ہوں لیکن اپنے وقت کا بہت بڑا فلسفی ہوں. میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے، معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، عزت ہے، اور مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. آپ نے بڑے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا. اتنا کہنا تھا. شیخ شبلی مسکرانے لگے. فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے، دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے نام سے دلوں کا رنگ کیسے نہیں بدل سکتا؟ تو آج ہمیں اور آپ کو موقع ملا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ آپ کو لطیفے سناؤں، ہے نا. یہ بڑا پاکیزہ اسٹیج ہے. لطیفہ کے لیے کوئی اور اسٹیج سجائے جاتے ہیں. یہ ممبر نور ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار اپنی محفل میں تشریف لاتے ہیں. عقیدہ ہے کہ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور تشریف لاتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے تو. ایمانداری سے بولیے، جب یہ عقیدہ ہے تو کیا کسی امتی کی یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ موجود ہو اور لطیفہ بیان کرے؟ وہ کہہ لگائے. میری تو جرأت نہیں ہے، اور آپ مجھ سے امید بھی مت رکھیے گا. میں وہ کوشش کروں گا کہ نظامت کے دوران بھی کچھ باتیں آپ کو فائدے کی مل جائیں. اس لیے اطمینان و سکون کے ساتھ اور حاضر ذہنی کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے. بزرگوں کا فیضان بھی ملے گا. الحمدللہ سیدی سرکار حافظ ملت کا مکمل فیضان حضور عزیز ملت کی شکل میں آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکا ہے. ممبر نور کی زینت اسی دیر میں حضرت بنیں گے. ساتھ ہی ساتھ شہزادے حضور عزیز ملت وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت العلامہ خطیب ذی وقار خطیب عالم اسلام حضرت العلامہ شہزادے حضور اشتیاق حضرت علامہ مولانا سید مسرور راضی صاحب قبلہ متظلہ النورانی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. بھاگلپور کی سرزمین کی ایک بابخان شخصیت جنہیں پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ میڈیا کا زمانہ پوری دنیا محبت سے سننا چاہتی ہے. وہ خطیب آپ کے دیار محبت میں ہے. آپ کے علاقے کا ایک نمائندہ لہجہ خطیب اہل سنت خطیب ذی وقار خطیب عالم اسلام حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مبارک حسین مبارک چترویدی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. الحمدللہ یہ تمام کے تمام علماء کرام اور ایک تو سوری کے حوالے سے لیکن آپ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کا علاقہ صرف سہسرام نہیں کہلاتا، مدینہ الاولیاء کہلاتا ہے.
ہر قدم پہ جہاں اولیاء اکرام کی قبریں نظر آتی ہیں، بزرگوں کے فیضان کے سائے تلے میں آپ رہا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آپ کا مقدر ہے کہ شب و روز بزرگوں کا فیضان آپ لوٹا کرتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح بزرگوں کے فیضان سے آپ مالا مال ہیں، سہسرام کی حیثیت ایک ادبی حیثیت بھی رکھتی ہے، ادب کے حوالے سے بھی اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے سہسرام۔ حضرت علامہ مولانا ادیب شہید اپنے وقت کے ادیب عصر کہہ لیں، حضرت کامل سہسرانی علیہ رحمت الرضوان کا فیضان بھی آپ لوٹ رہے ہیں۔ الحمدللہ شہزادے حضور کامل سہسرانی بھی تشریف لایا چاہتے ہیں، ان کے فیضان و کرم سے، حضور کامل سہسرانی کے فیضان و کرم سے بھی آپ مالا مال ہوں گے، مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے۔ ہندوستان کا ایک خوبصورت ترین لہجہ، شاعر سنت، شاعر بارگاہ رسالت حضرت محترم محمد علی فیضی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محترم فائق جمالی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت محترم جعفر کلیم صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بڑی باوقار ہستیوں کو آپ نے اپنے علاقے میں الحمدللہ یہ قافلہ اتار لیا ہے۔ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ الیکشن میں تو نہیں کھڑے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں زیادہ وقت لینے کا عادی نہیں ہوں، یہ ابتدائی مرحلہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جمع ہو جائیں تاکہ جب ہمارے مہمان آئے تو انہیں کسی کمی کا احساس نہ ہو، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں، مسافر ہے سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں، غلامان نبی ہے سب کے سب محفل میں آ جائے، الگ بیٹھے ہیں تو لگتا ہے چوکیدار بیٹھے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ ہی سے میرے دوستو، آ جائیے، آج فیضان لوٹنے کی رات ہے، رحمتیں لوٹنے کی رات ہے، اللہ کے مقدس فرشتے اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں، آپ ان کی نگاہوں میں آ جائیں۔ الحمدللہ اگر فرشتوں نے گواہی دے دی تو میدان محشر میں ان کی گواہی ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ میں یہاں سے شروع ہو رہا ہوں اور 4 مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی حرارت ایمانی کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ادبی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، شعر کا استقبال آپ کس طرح کرتے ہیں، مجھے سن کر کے بتائیے، میں سنا کر بتا رہا ہوں۔ علماء کرام کے ساتھ دعائیں دیتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں، 2 ٹوک ہے، کوئی جھول جان نہیں، اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ کچھ شک ہے کیا؟ تو مسکرا کے کہیے نا سبحان اللہ، اس انداز میں کہیے کہ آپ کی آواز یہاں سے وہاں تک، جو لوگ اپنے گھروں میں اب تک ہے آپ کی آواز ان کے لیے زنجیر ثابت ہو، وہ محفل میں آ جائے۔ آنے والا شعر ایسا ہے اگر گونگے کے سامنے بھی کہہ دیا جائے حضرت وہ بھی بولنے کی کوشش کرے، اللہ نے آپ کو زبان دی۔ میں دیکھتا ہوں کس طرح استقبال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں۔ تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ میدان حشر میں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اور رسول کی رسالت کا نمبر لے۔ دیکھیے پورے ہندوستان میں الحمدللہ ابھی تو ماحول اچھا ہے، لیکن جب کورونا کا دور تھا یا نوٹ بندی کا ماحول تھا اس وقت بھی الحمدللہ سنیوں کے ATM پہ کچھ فرق نہیں پڑا۔ اس کا تعلق مدینے سے ہے کہ نہیں؟ اس کا تعلق جی بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں گزارش ہی کر سکتا ہوں میرے دوستوں، کھڑے آپ ہیں، پاؤں ہمارا دکھ رہا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، دور دراز سے چل کر تشریف لائے ہیں، اور بیٹھنے میں اگر کوئی دقت ہے تو آپ نیچے بیٹھنے میں دقت ہے تو آپ کے لیے اپنے اسٹیج میں ہم جگہ خالی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ بیٹھ جائیے برائے۔ آئیے حضرات، اس مختصر سی تمہید کے ساتھ میری اور آپ کی چونکہ ملاقات بار بار ہوتی رہے گی، میں یہ چاہتا ہوں کہ باضابطہ طور پہ اس محفل پاک کو آگے بڑھانے کی ہم سعادتیں حاصل کریں۔ ہماری گھڑی 10:30 بجایا چاہتی ہے اور انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر میں علماء اکرام اور شورا اکرام کا نورانی قافلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہو جائے گا۔ لہٰذا لیکن ایک بات نعت پاک سننے سے پہلے، فیضان حضور حافظ ملت، خواجہ کا ہندوستان، کائنات کے سنی مسلمان، اللہ
اللہ سلامت رکھے حضرات، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ دونوں شورائے کرام منبر نور پہ جلوہ بار ہو چکے، ایک جانب حضرت محترم جعفر کلیم صاحب دیناج پوری بنگال کی سرزمین سے جن کا تعلق ہے، دوسری جانب حضرت محترم فائد جمالی صاحب جھارکھنڈ کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ دو صوبوں کے نمائندہ لہجے ہمارے درمیان ہیں، اس لیے بلا تاخیر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے خوبصورت لہجے کو کرنے کی سعادت حاصل کروں، جنہیں سننے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ذہن و فکر کی دہلیز پر روحانیت کی ہزاروں قندیلیں روشن ہو گئی۔ اس لہجے کو ہم اور آپ حضرت محترم جعفر کلیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ مسکرا کے ایک مرتبہ یا رسول اللہ کہہ دیا جائے، محبت سے نبی کے نام پہ نبی کے نام کا نعرہ گاتے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ فرشتے ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، فرشتے ان کے در پہ باری باری نعت پڑھتے ہیں، سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نعت پڑھتے ہیں، اور خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت، امن نظر پڑتے ہی مکہ کے پجاری نعت پڑھتے ہیں۔ تو ایک مداح نبی سے نعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرے۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ کیا کر رہی تھی ضعیفہ، تو ضعیفہ نے کہا میں چرخہ بھی چلا رہی تھی، نبی کی نعت بھی گنگنا رہی تھی۔ سن کر بیٹھ گئے زمین پر ننگی زمین پہ عمر فاروق امیر المومنین بیٹھ گئے، کہا کہ ضعیفہ مجھے بھی وہ نعت سنا دے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر ہو سکتا ہے میدان قیامت میں نعت پڑھنے کے صدقے میں اللہ اگر تجھے بخش دے تو ممکن ہے نعت سننے کے صدقے میں عمر بھی بخشا جائے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی چھوٹی عبادت کی ہے، نعت پڑھنے کی جس شخص نے عادت کی ہے۔ ایک لہجہ آپ کے حوالے حضرت جعفر کلیم و آپ کو گنبد خضرا کے حوالے کریں۔